چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا؟ سورج سوا میل پر، زمین تانبے کی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، جسم میں کپڑا نہیں ہے، اور جنت سے روک دیا گیا ہے، دوزخ کا کھٹکا ہے، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون رہے گا؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ تو درود پاک بہترین نیکی ہے۔ ساری نیکیوں سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے، پیراڈائز، جنت۔ اور درود پاک سے بزم جنت کے دولہا حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت کا شعر بڑا پیارا ہے، اس موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت جو کہ سچے عاشق رسول ہیں، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، رضا قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عشاق اور دیوانوں پر کرم فرما رہے ہوں گے، ایسے عالم میں میری بے خودی کا، وارفتگی کا عالم کیا ہوگا؟ بس میں تو حضور کا دامن تھام لوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسم و رواج کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عبادات میں جو رسم و رواج ہیں، بالخصوص ظہر، مغرب، عشاء کے نوافل بعدیہ بھی جن کو کہا جائے، وہ بیٹھ کر پڑھنے کا رواج ہے۔ کیا مرد کیا عورت۔ اکثر اسلامی بہنیں اس میں تو بہت مبتلا ہیں، ایک رکعت کھڑی ہو کے پڑھیں گی پھر دوسری میں بیٹھ جاتی ہیں، یا 2 رکعتیں کھڑی ہو کے پڑھیں گی، 2 بیٹھ کر پڑھیں گی۔ تو حدیث پاک میں نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے کی ترغیب ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق اور حدیث نمبر ہے 4120 4120۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم لوگ مدینہ پاک میں آئے تو ہمیں یہاں کی بیماریوں میں سے سخت بیماری نے گھیر لیا۔ اب اکثر لوگ نوافل بیٹھ کر ادا کرنے لگے۔ جب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نوافل بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے ثواب میں آدھا درجہ ہے، ہاف۔ راوی فرماتے ہیں کہ لوگ اسی وقت تکلف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو کیا ترغیب دلائی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا ترغیب دلائی کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، نوافل جو ہیں یہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر ثواب
نصف ہو جائے گا، ہاف ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا۔ جب تک کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی ایسی سخت بیماری نہیں، کوئی ایسی نقاہت نہیں ہے، تو نوافل کھڑے ہو کر ہی پڑھنے چاہیے، بلا وجہ بیٹھ کر نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ فرائض، واجبات، فجر کی سنتیں یہ تو کھڑے ہو کے پڑھنے، اور وہ جو آزمائشیں اور بیماریاں ہیں، آزار ہیں، اس کی جدا بات ہے، وہ ہمیں علماء بتائیں گے جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا کہ ہم پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی اور منشا کی بات نہیں ہے۔ نوافل کی جہاں تک بات ہے تو نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ثواب ہاف ہو جائے گا، نصف ہو جائے گا۔ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک اور بہت پیارا مدنی پھول ہم غلامان رسول کے لیے ہے، وہ یہ کہ صحابہ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، اور مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہے، تو وہ اسی وقت تکلفاً کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کہ جیسے ہی لب مصطفیٰ سے یہ الفاظ نکلے، فوراً صحابہ نے اپنے افعال و انداز ہی بدل دی۔ تو کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ جب کوئی حدیث پاک سنیں، فرمان مصطفیٰ سنیں، تو ہم اپنے انداز کو، اپنے لائف اسٹائل کو، ہیئر اسٹائل کو، اپنے لباس کے انداز کو، چال چلن کو، ہر انداز کو حکم مصطفیٰ کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں، ہمیں بھی ایسا جذبہ مل جائے۔ عورتوں کے اندر یہ بھی رائج ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نیت سے 2 نفل ادا کرتی ہیں۔ عموماً بعض علاقوں میں بوڑھی عورتوں میں یہ رواج ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، اب 2 نفل خاص خاتون جنت، آقا کی شہزادی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی نیت سے پڑھتی ہیں۔ تو 2 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ 2 نفل پڑھے اور پھر انہیں ایصال ثواب کر دیں۔ بدنی عبادت جو ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی، مثلا میری طرف سے آپ نماز پڑھ لیں، یہ نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے میں نماز پڑھ لوں، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد ایصال ثواب کر دیں، خاتون جنت کو کریں یا کسی کو بھی کریں، ساری امت کو کر دیں، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف سے ہم وہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تو یہ نہیں۔ ہاں، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے لیے، فوت ہو گئے ماں باپ یا زندہ بھی ہیں، تو 2 نفل پڑھ کے ہم نیت کریں اور اس کے بعد ہم ایصال ثواب کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچائیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ عورتیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا روزہ رکھتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلدہ صفحہ 653 653 میں جواباً ارشاد فرمایا، روزہ خالص اللہ کے لیے عز و جل، اور اس کا ثواب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ روزہ افطار کرتی ہیں آدھی رات میں، شام کو افطار نہیں کرتی۔ افطار روزے کا کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار کرنا چاہیے، فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے، واجب روزہ ہے، منت کا روزہ ہے، جو بھی روزہ ہے، شعبان کے ہیں، رجب کے ہیں، عاشورہ کے روزے ہیں، مگر افطار کا وقت وہی ہے، فرض روزہ ہے، منت کا روزہ ہے، نفل روزہ ہے، مغرب ہوئی، سورج غروب ہوا، ہم نے افطار کر لینی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ شام کو افطار نہیں کرتی، یہ بوڑھیاں جو ہیں، یہ عورتیں جو ہیں، بوڑھیاں جوان جو بھی، آدھی رات کے بعد گھر کے کواڑ یعنی گھر کے دروازے کھول کر کچھ دعا مانگتی ہیں، اس پر روزہ افطار کرتی ہیں۔ یہ شیطانی رسم ہے، اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا۔ یہ شیطانی رسم کیا ہے کہ آدھی رات کو افطار کرنا۔ تو
اگر کسی ولی کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اور خاص کسی صحابی، کسی سید صاحب سے، اہل بیت اطہار سے، حسنین کریمین، خاتون جنت، امہات المؤمنین، کسی کے لیے سال ثواب کے لیے روزہ رکھیں تو اچھا ہے، روزہ اللہ کے لیے، اور ان کو اس سال ثواب کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح بعض مسلمان قربانی کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور بعض عاشقان رسول اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور یہ عین تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر اپنی امت کے غرباء کی طرف سے، اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہیں قربانی کی استطاعت نہیں ہے۔ تو ہم اگر اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے، امیر اہل سنت کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت کا تو سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا جانور لیا، اونٹ وغیرہ، اس میں 7 حصے ڈالنے، 6 حصے ہو گئے، ایک ابا کا، ایک امی کا، تو 2 بھائیوں کا، تو اس کا ایک حصہ بچ گیا، اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حصہ ڈال دیں۔ نہیں، پورے کا پورا جانور، انتہائی قیمت جانور، بہت پیارا جانور، پورے کا پورا جانور محبوب رب انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہیے، اگر اللہ نے استطاعت دی، اگر اتنا ہم مال و دولت رکھتے ہیں تو۔ بہرحال والدین کی طرف سے نماز روزہ کا فدیہ دیا جائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی عمل تھا کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھے، اور ان دونوں کے واسطے پورے حج کا ثواب ہو جس میں بالکل کمی نہ ہو۔ تو ماں باپ کی طرف سے حج کرنا چاہیے۔ اب کیا اس کا انداز ہو، کیا طریقہ ہو، تو سمجھ میں نہ آئے بات دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے، جس کے رابطہ نمبر وغیرہ مدنی چینل پر دکھائے جاتے رہتے ہیں۔ والدین فوت ہو جائیں، ان کی طرف سے وہ جو قرضہ وغیرہ وہ بھی ادا کرنا چاہیے، حج نہیں ادا کیا ہوا تو اس کی صورتیں ہونی چاہیے، اور بھی فوت شدہ ماں باپ جو ہیں، ماں یا باپ، ان کے حقوق ہیں کہ ان کی قبر پر کثرت سے حاضری دیں، ان کی جائز وصیت کو پورا کریں، اور ان کا قرضہ ادا کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور گناہوں سے بچ کر انہیں رنجیدہ ہونے سے بچایا جائے۔ ماں یا باپ جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پاس زندہ اولاد کی نیکیاں یا بدیاں پیش کی جاتی ہیں ہر ہفتے۔ جب وہ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بدیاں دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیسا بد نصیب ہے وہ بیٹا یا بیٹی کہ اپنے ماں باپ کو بعد انتقال بھی رنجیدہ کرے، گناہوں میں مبتلا ہو کر۔ تو اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے شریعت کی پابندی کریں ہم، اور ہر حال میں شریعت کا دامن تھام کر رکھیں، کہ رسم و رواج کے چکر میں ہم ایسے نہ پڑ جائیں کہ ہم وہ فرائض واجبات کو چھوڑ دیں یا ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ نماز کے تعلق سے اور بھی وہ معاملات ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی نماز میں پاؤں کا انگوٹھا حرکت نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ بس ایسا ہو جیسے کل ٹھونک دی۔ تو یہ کہیں نہیں لکھا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نماز کے بعد ذکر اللہ کرنے کی تراکیب بھی ہوتی ہیں، تو اس تعلق سے انشاءاللہ عز و جل
اگلے سلسلے میں آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر اللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔